کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ جتنے اسلام پسند طبقے ہیں یہ سب کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، منہاج القرآن، دعوت اسلامی، تبلیغی جماعت، جماعت الدعوہ، کتنی جماعتیں ہیں، سب کے پیچھے لمبے لمبے ہجوم ریوڑ. تو کیا کرنا ہے ان کا آپ نے؟ اگر یہ دین کے کام نہیں آ سکتے تو پھر کس کام کے؟ انہیں کسی کام میں لگاؤ. نمازیں چلتی رہیں گی، تبلیغیں چلتی رہیں گی، جہاد ہوتے رہیں گے. پہلے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرو. سب کچھ ہوتا رہے گا، پہلے اللہ کے دین کو غالب کرو. اور میں کہا کرتا ہوں، جتنی محنت آج نماز کے لیے ہو رہی ہے، اتنی محنت اگر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہوتی، آج دین غالب ہوتا. اور رہ گئی نماز، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جس دن اللہ کا دین غالب آ گیا، آج جتنے نمازی آپ کو جمعے کی نماز میں ملتے ہیں، اتنے نمازی آپ کو فجر کی نماز میں ملیں گے. تو آؤ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کریں، جس سے ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے، سب مسائل حل ہوں گے. ہمیں اتنی توانائیاں مختلف میدانوں میں صرف نہیں کرنی پڑے گی. یہ سارے کام ایک جماعت کے کام ہیں، امت مسلمہ. یہ سب کام امت مسلمہ کے ہیں، ایک جماعت کے ہیں. تبلیغ بھی اسی نے کرنی ہے، جہاد بھی اسی نے کرنا ہے، فلاحی کام بھی اسی نے کرنے ہیں، دعوت و تبلیغ اسی نے کرنی ہے، سب کچھ اسی نے کرنا ہے. سیاست بھی اسی نے کرنی ہے، حکومت بھی اسی نے کرنی. تو جب سب کام ایک جماعت بن کر ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں تقسیم ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا. جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا. جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا. آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت